میں نے ملنگی مارا ریپسٹ، میں نے انو چبیل مارا اجرتی قاتل، میں نے ارشد گجر مارا اجرتی قاتل، کوئی بھی مختارہ فوجی، اکبر میو، امین، اپنا کاشف عاطف چودھری کے ساتھ مقابلے، میرا کوئی پولیس مقابلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کسی مدعی نے میرے پہ یا جس کے جو مرنے والا اس کے وارثان نے میرے پہ انگلی اٹھائی آج تک۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اجرتی قاتل ہیں، یہ ریپسٹ ہیں، یہ بدماش ہیں، یہ ریکارڈ یافتہ ہیں، یہ کہاں سے محب وطن ہیں؟ یہ دشمن ہیں ہمارے۔ اگر ان کے لیے پولیس کو کلاشنکوف دی جاتی ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کلاشنکوف ان پہ چلاتے ہیں تو ہمدردی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پولیس مقابلے ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے اور جو ناسور اس طرح کے ہیں ان کو مارا جانا چاہیے؟ جی، ہمارا ایک سب انسپیکٹر تھا تو وہ بہت اچھا پروفیشنل سب انسپیکٹر تھا۔ وہ صبح کے وقت گیا بکر منڈی میں نا، وہ چلاتا تھا پک اپ بھی فارغ ٹائم نا، حالانکہ قانون میں اس کو اجازت نہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی حق حلال کی کمائی کے لیے نا وہ پک اپ چلایا کرتا تھا آج سے 25 سال پہلے۔ تو وہ بکرا عید تھی تو وہ پک اپ پہ نا بکرے لے کے جاتا تھا اور وہ پیسے اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتا تھا۔ وہ جب پک اپ لے کے نکلا تو 2 ڈاکوؤں نے اس کو روکا، وہ مزاحمت ہوئی تو اس کو انہوں نے مار دیا۔ انہی ڈاکوؤں نے سبزی منڈی پہ ایک بندے کو روکا جو کہ منڈی میں جا رہا تھا، 2 یا 3 ہزار روپیہ اس کے پاس تھا اور اس کی 3 یا 4 صرف بچیاں ہی بچیاں تھیں۔ جب ان سے اس نے مزاحمت کی، اس بندے نے بھی اس کے لیے 2-3 ہزار روپیہ، وہ 2-3 لاکھ روپیہ تھا، انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ جب وہ اس کے ساتھی پکڑے گئے انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر وہ پکڑے جاتے تو عدالت میں ان کے خلاف ایویڈنس کہاں سے لائی جاتی؟ تو وہ ان کے ملزم ایک ساتھی پکڑا گیا، اس نے انکشاف کیا۔ جب وہ ساری کڑیاں ملائی گئی تو وہ ثابت ہو گیا کہ ان بچیوں کا باپ بھی انہوں نے مارا ہے، وہ ہمارا سب انسپیکٹر بھی انہوں نے شہید کیا۔ تو جب وہ پولیس مقابلہ ہوا ادھر سبزہ زار میں تو وہ میرے ہاتھوں مارے گئے اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اچھا، کون سا ایسا مبینہ پولیس مقابلہ تھا جس پہ آپ کو بندے مار کے خوشی ہوئی؟ خوشی کسی پولیس مقابلے میں نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتا نا، ناسور ہیں یہ ناسور تھے اور یہ میں نے مارا اور ذہنی سکون آ گیا۔ دیکھیں سکون اور خوشی میں فرق ہے۔ میں ہر پولیس مقابلے دیکھیں میرا موقف ہے کہ اگر میں آج زندہ ہوں، عاشق مار صاحب، طارق کمبو صاحب، اپنا رانا فاروق صاحب، کاشف امان صاحب، اپنا طارق کمبو صاحب کا نام لیا میں نے پہلے، تو یہ سب اگر شہید ہو گئے، اللہ نے مجھے زندگی دی اور اللہ نے مجھے پذیرائی دی۔ میری 7 سال کی سروس ہے اشرف صاحب، ساری میری فیلڈ میں 7 سال کی سروس ہے۔ کیا 27 سال کی سروس کے بعد بھی اتنی پذیرائی پاکستان میں کسی کو ملی؟ تو کچھ تو ہے۔ میں نے ملنگی مارا ریپسٹ، میں نے انو چبیل مارا اجرتی قاتل، میں نے ارشد گجر مارا اجرتی قاتل، کوئی بھی مختارہ فوجی، اکبر میو، امین، اپنا کاشف عاطف چودھری کے ساتھ مقابلے، میرا کوئی پولیس مقابلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ کسی مدعی نے میرے پہ یا جس کے جو مرنے والا اس کے وارثان نے میرے پہ انگلی اٹھائی آج تک۔ لیکن وہ میڈیا پہ آتا ہے جعلی پولیس مقابلوں سے شہرت پانے والا عابد باکسر فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اچھا، کوئی ایسا پولیس مقابلہ جس کو آپ نے کرنے کے بعد آپ کو دکھ ہوا کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بندے مر گئے؟ ایسا ہوا؟ اس وقت نہیں، لیکن کبھی کبھی اب میں اسد پرنس کی تصویر دیکھتا ہوں تو وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا، لیکن اس کا ریکارڈ اتنا بڑا ہو گیا تھا، اس نے ہمارے پولیس والے کے شہید کر دیے، بندے اس کے ہاتھوں مارے گئے، مال روڈ پہ فائرنگ ہوئی، 13-14 بندے شدید زخمی ہو گئے، اس کا ریکارڈ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ اور میں یہ حلفاً کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ اصلی پولیس مقابلے میں مرا، لیکن اس کے مرنے کے جب میں اس کی تصویر آج بھی دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا دکھ۔ اچھا، کیا محسوس کرتے ہیں کہ جو ڈکیت ہیں، جن کے خلاف کوئی گواہ نہیں آتا، جو ریپ کرتے ہیں اور جو معاشرے کے ناسور ہیں، کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ ایسے بندوں کو مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا جائے، چونکہ عدالتوں سے یہ بچ جاتے ہیں؟ آپ کا کیا اس پہ؟ اجازت ہو تو میں تھوڑی سی مثال اس سے، میرے ابو حج پہ گئے تو اس وقت نا، یا پرانے لوگ حج پہ جاتے تھے تو حج پہ نا جو شیطان جمرات غالباً اس کو کہتے ہیں، اس پہ کنکڑیاں مارنے کا ٹائم صبح سے لے کے 5 بجے تک ہوا کرتا تھا۔
اور محرم جو تھا وہ کنکریاں کسی کی جس کا وہ محرم ہوا کرتا تھا نہیں مار سکتا تھا. لیکن سعودی جب میں گیا تو سعودیہ میں حج کرنے میاں بیوی گئے تو سعودیہ نے وہ ایک جو شیطان کا وہ وال تھی اس کو 3 کر دی, اور وہ جو صبح سے لے کے 5 بجے کا ٹائم تھا وہ ٹائم 24 گھنٹے کا کر دیا. تو محرم بھی آپ کی جگہ وہ جو عورتیں جاتی تھیں ان کا ساتھ محرم ہوا کرتا تھا وہ بھی ان کی جگہ کنکریاں مار سکتی تھیں. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ اسلام میں تبدیلی آ گئی. وہاں کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے لیے یا پبلک کی آسانی کے لیے اس کو ذرا بہتر طریقے سے فلیکسیبل کر دیا. میرا یہ ہے کہ اگر یہ پولیس مقابلے عوام کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں, مجھے بتائیں بارڈر پہ جب دشمن حملہ کرتا ہے تو فوجی لڑتا ہے, اور فوجی کو ہم کلاشنکوف G3 دیتے ہیں کس لیے کہ یہ ہمارے ملک کے اپنی پبلک کے ان کے جان و مال اور عزت کے لیے یہ کلاشن سے مخالفوں اور دشمنوں کو مارے. مجھے یہ بتائیں یہ جو اجرتی قاتل ہیں, یہ ریپسٹ ہیں, یہ بدماش ہیں, یہ ریکارڈ یافتہ ہیں, یہ کہاں سے محب وطن ہے؟ یہ دشمن ہے ہمارے. اگر ان کے لیے پولیس کو کلاشنکوف دی جاتی ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کے وہ کلاشنکوف ان پہ چلاتے ہیں تو ہمدردی زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے. میری عقل یہ کہتی ہے, میری اپنی سوچ ہے کہ اتفاق نہیں نہ کرتے. اگر یہ لوگ مارے جائیں اور جو اجرتی قاتل ہیں, ڈاکو ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, اگر وہ مارے جائیں تو کم سے کم جو عام شہری ہیں وہ تو گھروں میں سکون سے سو. اشرف صاحب آج چلیں میرا آپ کے ساتھ ایک محبت والا پیار والا رشتہ بھی, آپ مجھے بتائیں میں اس محکمے میں آیا, میری کوئی دشمنی نہیں تھی, میں گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا ایم اے کا, ٹھیک ہے, میری کوئی دشمنی نہیں تھی, نہ میرا باپ قتل ہوا, نہ بھائی قتل ہوا, نہ بھتیجا, نہ بانجا, نہ ماموں کا بیٹا, نہ تایا کا بیٹا. آج میں اس 7 سال کی نوکری میں بے شمار دشمنیاں ہٹ لسٹیں لے کے بیٹھا ہوا ہوں. میری طرح کئی, مجھے طارق کمبوج جب محکمے میں آیا اس کی کیا دشمنی تھی, عاشق مارت کی کیا دشمنی تھی, رانا فروخ کی کیا دشمنی تھی, چودھری اسلم کراچی والے کی کیا دشمنی تھی. یار ہم تو ان لوگوں کی عزتیں جان مال بچاتے ہوئے یہ لوگ شہید ہو گئے, اور ہم یہ دشمنیاں اپنی جھولی میں ڈال کے آج اپنی سیکیورٹی کا بندوبست جتنا بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہیں. بس چینج ہو جائے. دیکھیں میں تو صاف کہہ رہا ہوں, آپ کی وساست سے مجھے موقع ملا یہ بیان کرنے کا کہ ہم لوگوں کی دشمنیاں تھیں کیا, انو چبیر کے ساتھ, ارشد گجر کے ساتھ, ملنگی کے ساتھ, مختارہ فوجی, اکبر می اور بے شمار کی لسٹ ہے 100 سے اوپر کی. میری کیا دشمنیاں تھیں, عاشق مارت صاحب کی کیا دشمنیاں تھیں, طارق کمبوز صاحب ہماری پبلک کے لیے ان ناسوروں کو پکڑا اور کئی مارے گئے. کیا ذاتی ان کی دشمنی تھی؟ نہیں تھی, مارے گئے. کیا ہوا, میں طارق سلیم ڈوگر صاحب کے دفتر میں پیش ہوا تھا, میرے ساتھ 5-7 اور اس وقت طارق کمبوز صاحب سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے تھے لینے کے لیے. تو اس وقت ڈی ایس صاحب نے ان کو ملنے سے بھی انکار کر دیا اور وہ بے دردی سے مار دیے گئے اور ان کا کوئی ملزم سزا نہیں ہوا. دیکھیں ہم پازیٹیو نیگیٹو تو کرتے ہیں, اگر کوئی کسی کا مقصد پازیٹیو ہے تو ہمیں اسے پازیٹیو لینا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں آپ, چھوٹی سی آج چلیں مجھے بھی بولنے کا موقع دیں اور مل بھی رہا ہے. میں جب محکمے میں آیا کوئی دشمنی نہیں تھی. آج میں مختلف اشتہاری ہوں, مختلف بدماشوں کے ساتھ آج بھی منبیر میں لگا ہوں. میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی, 400 خول ملے, کوئی ایک ملزم بھی نہیں پکڑا گیا. مارے ضرور گئے, چلیں اللہ نے میرے پہ رحمت کی, 4 مارے گئے. مجھے بتائیں میری تو کوئی دشمنی نہیں تھی. میری اس محکمے کی وجہ سے دشمنی بنی, یہ پبلک کی سیفٹی میں جو میں کرتا رہا اس کی وجہ سے میرے بچے سیکیور نہیں, انسیکیور ہو گئے. تو چلیں مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ اتنا تو کر دیں کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں. لیکن بعد میں یہ جب یہی محکمہ کہتے ہیں لڑیں فوجیں تو نام حکومتوں کے, تو وہ فلاں کا دور بڑا اچھا تھا, کرائم زیرو تھا, فلاں کا بڑا اچھا تھا, اس نے بدماش کو سوایا کر دیا. انہوں نے نہیں کیے, یہ ہم جیسے مجاہدوں نے نیچے کیے ہیں. تو اگر کوئی غازی ہے, آپ دیکھیں نا, کوئی پروموشن نہیں, 1 روپیہ انعام نہیں, کوئی سیکیورٹی نہیں, لیکن جب کارنامے انشاءاللہ گنے جائیں گے تو سب سے زیادہ اللہ کے حکم سے
کریڈٹ مجھے جائے گا یا میرے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو جو شہید ہو گئے ان کو جائے گا، لیکن دیا بھی کچھ نہیں تو ہم ڈسون بھی ہو گئے، تو اس کا فیصلہ پبلک نے کرنا۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں پولیس والے وہ تو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے معاشرے کا اثاثہ ہے، غازی کیوں نہیں؟ اور غازیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں؟ عابد باکسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ ہمارا اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا آپ اثاثہ ہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی ضیاء باجوہ کی عدالت میں سریہ بی بی کے کیس کی سماعت ہوگی، اور جس میں عدالت نے ایف آئی اے کو اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کو اور ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب مانگا ہے، اور عدالت نے یہ اندیا دیا ہے کہ چونکہ 2022 میں قانون آ چکا ہے اور مبینہ پولیس مقابلوں میں اور پولیس حراست میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کی تفتیش جو ہے وہ ایف آئی اے کے سپرد کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے میکانزم کے لیے عدالت نے پنجاب پولیس کو مہلت دی ہے، اور اس پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو ہی یہ میکانزم تیار ہوگا تو قانون پہ عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔